اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جی، یہ جو ویڈیو ہے یہ ایم اے عربک کے حوالے سے میں بنا رہا ہوں، اور سرگودا یونیورسٹی آف سرگودا سے جو سٹوڈنٹس جو طلبہ و طالبات ایم اے عربی پرائیویٹ کرنے جا رہے ہیں، جنہوں نے ایڈمیشن بھیج دیے ہیں اور یا پہلے سے ان کے ایڈمیشنز ہیں اور وہ تیاری کرنا چاہ رہے ہیں یا تیاری کے حوالے سے وہ پریشان ہیں، تو کچھ چیزیں ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے انشاءاللہ تعالی، خاص طور پہ سلیبس کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا تیاری کیسے کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپر کب تک متوقع ہیں، پیپر پیٹرن یونیورسٹی آف سرگودا کا کیا ہوتا ہے، تیاری کہاں سے کی جائے، نوٹس وغیرہ کہاں سے لیے جائیں، اور اچھی تیاری کس طرح ممکن ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یونیورسٹی آف سرگودا کا باقاعدہ طور پہ جو یعنی تاسیس ہے وہ 2002 ہے، اگرچہ اس سے پہلے 1929 سے یہ یونیورسٹی آف سرگودا بطور کالج کے تھا، اور اس وقت سے یہ کالج ہے اور ایک بہت بڑا کالج ہے، جس میں جو بر صغیر میں جو انگریز حکومت تھی اس کا اپنا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو بہت اچھے پرنسپلز ملے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ خٹک فیملی کے جو پرنسپل ہیں اور دیگر کئی ایسے لوگ اس کو ملے کہ جنہوں نے اس کالج کو چار چاند لگائے، اور مشہور و معروف جو شخصیات ہیں پاکستان میں، چاہے وہ ادبی لحاظ سے ہیں یا سائنسی لحاظ سے ہیں، تو ان میں سے اکثر اسی کالج سے نہ صرف یہ کہ پڑھے ہیں بلکہ کئی ایک ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے یہاں پر پڑھایا بھی ہے۔ 2002 میں سرگودا یونیورسٹی عمل میں آئی تو اس وقت قریب ترین لاہور میں موجود پنجاب یونیورسٹی کا جو پیٹرن ہے وہی سرگودا والوں کے سامنے تھا، چنانچہ زیادہ تر چیزیں وقتی طور پہ کاپی کی گئیں اور کئی ڈپارٹمنٹ عمل میں لائے گئے، اور ان کی زیادہ تر فیکلٹی کا انحصار چونکہ پنجاب یونیورسٹی سے تھا، اس لیے سرگودا یونیورسٹی میں جو پرانے پروگرامز ہیں ان پروگرامز اور ان کے سلیبس پر اور ان کی تعلیمی عمل پر پنجاب یونیورسٹی کی چھاپ موجود ہے۔ چنانچہ یہاں پہ عربی ڈپارٹمنٹ شعبہ عربی زبان و ادب بھی قائم کیا گیا، اور اس ڈپارٹمنٹ پر بھی پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ عربی زبان و ادب کی چھاپ موجود ہے۔ چنانچہ پنجاب یونیورسٹی کا عربی ڈپارٹمنٹ چونکہ انتہائی قدیم ڈپارٹمنٹ ہے، اور بلکہ پنجاب یونیورسٹی جو ہے بلکہ اس سے پہلے جو اورینٹیل کالج تھا چونکہ وہ اسی ڈپارٹمنٹ سے شروع ہوا تھا، تو لہٰذا اسی کے پیٹرن کو فالو کیا گیا اور بہت ساری چیزیں وہیں سے لی گئیں، تو لہٰذا سرگودا یونیورسٹی کا جو سلیبس ہے ایم اے عربک پرائیویٹ کا، وہ یونیورسٹی آف پنجاب کے سلیبس سے بہت حد تک جو ہے وہ میل کھاتا ہے، اور طریقہ کار بھی ملتا جلتا ہے۔ چنانچہ اس میں کوئی خاص تبدیلی اس سلیبس میں نہیں کی گئی، وہی پرانا سلیبس ابھی تک جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اگر آپ میں سے کسی بچے کو یا کسی جو ہے وہ بچی کو یہ چاہیے ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے تو وہ میں آپ کو یہ سلیبس جو ہے وہ دے دوں گا۔ پی ڈی ایف کی فائل میں 82 پیجز پر مشتمل مکمل تفصیلی سلیبس ہے، جس میں ہر سبجیکٹ کے جو سلیبس کی تفصیلات ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور اس میں آنے والی بکس جو ہے ان کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ اگر ہم ایم اے عربک پارٹ 1 یونیورسٹی آف سرگودا کی بات کریں تو اس میں کل 5 پیپر ہوتے ہیں، اور پانچوں کے پانچوں لازمی ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ ایم اے عربک میں آپ نے جو پیپر حل کرنا ہوتا ہے وہ آپ نے عربی میں ہی کرنا ہوتا ہے، اور یہ کمپلسری ہے، لیکن اگر آپ عربی زبان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کا سہارا لے کر اپنی کلام کو مکمل کر لیں اور اپنی بات کو سمجھا لیں، اور اس میں کچھ آپ اردو کا بھی استعمال کریں اور باقی عربی الفاظ کا سہارا لے کر اپنی بات کو سمجھا لیں، مثال کے طور پر میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ سے فعل کی تعریف پوچھی جائے کہ عرف الفعل، فعل کی تعریف کریں، بتائیں کہ فعل کیا ہے، تو اگر آپ لکھ دیں کہ الفعل لہو ثلاثۃ
زمن یا سلاسۃ یا اسی طریقے سے آپ ثلاثہ لکھ کر آگے زمان لکھ دیں تو آپ کی اس طرح کی جو گرامر کی غلطیاں ہیں ان سے صرف نظر کیا جاتا ہے، اور جو ممتحنین ہیں اور اسی طریقے سے جو پیپر کو دیکھتے ہیں جو لوگ، چونکہ الحمدللہ میں خود بھی دیکھتا ہوں، تو اس چیز سے اس حد تک گنجائش دی جاتی ہے کہ ایسے بچے جو کہ پہلے عربی سے مناسبت نہیں رکھتے، اور اگر انہوں نے اچھی کوشش کی ہے اور تعریفات اچھی کی ہیں، تعریفات کو تو کوشش کریں کہ عربی میں ایز اٹ کریں، البتہ تشریحات میں اور مثالوں کو سمجھانے میں اگر آپ تھوڑا بہت اردو کا سہارا بھی لیں تو اس کی گنجائش ہوگی، لیکن بہر کیف پیپر کو حل کرنے کی جو زبان ہے وہ عربی ہی ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ اس لیے جب بھی تعریفات کو رٹا لگائیں تو اس عربی عبارت کے ساتھ رٹا لگائیں جس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے پیپر کو حل کرنا ہے۔ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ 5 پیپر ہوتے ہیں، پانچوں لازمی ہوتے ہیں۔ تطبیق القواعد العربیہ یہ پہلا پیپر ہوتا ہے اور یہ گرامر کا پیپر ہوتا ہے، اور اس میں تفصیلی نحو و صرف نہیں ہوتی جس طرح کے مدارس میں ہوتی ہے۔ بعض بچے جو ہے وہ کسی بھی مدرسے کے ساتھ اٹیچ ہو کر وہاں سے علم الصرف یا صرف میر یا اس طرح کی وہ کتابیں جو مدارس میں اولا وغیرہ میں پڑھائی جاتی ہیں ان سے تیاری کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ پیپر میں بیٹھتے ہیں تو وہاں کچھ چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے تو لہٰذا اس کا سلیبس دیکھ کر اس کے مطابق آپ اگر گرامر کی تیاری کریں کسی مدرسے سے یا کسی مولانا صاحب سے یا کسی عالم صاحب سے جنہوں نے درس نظامی یا گرامر اچھی ہو جن کی، تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بغیر پڑھے ہی گرامر کی تیاری کر لیں اور سلیبس دیکھے بغیر ہی تیاری کر لیں تو اس میں پھر آپ کے لیے مشکلات ہو جائیں گی۔ دوسرا پیپر ہے الانشاء والمحادثہ۔ الانشاء یہ آپ کی عربک رائٹنگ ہے، اور اس میں انشاء کے اندر آپ کی جو ہے وہ اپلیکیشن عربی میں آپ نے کس طرح درخواست لکھنی ہے، خط لکھنا ہے، مضمون لکھنا ہے، اور محادثہ ڈائلاگ ہے عربی کے اندر مکالمات ہیں آپ کے اختصار کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا پیپر ہے نثر الحدیث کا۔ نثر حدیث ہمارا جو عربی ادب کا جدید لٹریچر ہے جو کہ 18ویں صدی کے آخر سے شروع ہوتا ہے، 18ویں صدی کے آخر سے جو ہمارا شروع ہوتا ہے 1797 سے، اور پھر 18ویں یعنی 19ویں اور 20ویں صدی پوری اس میں شامل ہے، اور ابھی تک کا دور جو چل رہا ہے اس میں جو لٹریچر ہے، اور خاص طور پہ اس کا مرکز مصر ہے۔ فرانس نے جب مصر پہ حملہ کیا تھا 1805 میں، نپولین بوناپارٹ، تو اس کے حملے کے ساتھ ہی یہ انقلاب مصر شروع ہوا، اور مصر کے اندر جو فکری اور علمی جو تبدیلیاں آئیں، اور یورپین جو کلچر تھا، یورپین جو لٹریچر تھا جس کے اندر ڈرامہ ہے، ناول ہے، جس کے اندر شارٹ سٹوریز ہیں، جس میں فلم ہے، جس میں میوزک ہے، جس میں تھیٹر ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عرب دنیا میں داخل ہوئیں فرانس کے راستے سے، تو اس سے ریلیٹڈ جو نثری مواد ہے وہ سارا اس سلیبس میں شامل ہوتا ہے۔ اور جو نثر قدیم ہے اس سے مراد ہماری قدیم نثر ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے پہلے کے بھی حالات ہیں، چنانچہ اس کے اندر حکایتیں ہیں قدیم زمانے میں جو سنائی جاتی تھیں، ضرب الامثال ہیں، اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ ضرب الامثال اس میں شامل ہیں، حکایتیں شامل ہیں، قدیم زمانوں کی کہاوتیں اور خطبے اس میں شامل ہیں، تو یہ ان چیزوں پر مشتمل یہ سلیبس ہے۔ اور پھر اس کے بعد الادب الدینی ہے جس میں القرآن الکریم ہے اور الحدیث النبوی ہے۔ ادب دینی میں قرآن اور حدیث ہے، لہٰذا قرآن سے مخصوص جو ہے وہ آیات اور صورتیں ہیں، اور اسی طرح حدیث مبارکہ کا ایک مخصوص حصہ ہے۔ اب یہ ہر ایک جو ہے وہ پیپر کی تفصیلی سلیبس کی ویڈیو جو ہے وہ میں انشاءاللہ بنا کے شیئر بھی کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ کچھ چیزوں کو انہی ویڈیوز میں رہتے ہوئے سالو کر دوں تاکہ آپ بچوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ سلیبس آپ کے سامنے ہے، اس میں جو بکس ہیں یہ بڑی معاون ہیں، چنانچہ یہ بکس ہیں جو کہ آخر میں دی ہوئی ہیں، الکتاب لسیبویہ، یہ عربی میں ہے، ظاہر ہے آپ کے لیے شاید جو نئے بچے ان کے لیے مشکل ہو،
اور اسی طرح المفصل ہے امام زمخشری کی، الالفیہ ہے، یہ بہت ٹاپ کلاس کی کتاب ہے، ابن مالک کی ہے۔ اس طرح شرح ملا جامی ہے، الشرح الجامی علی الکفایہ، الکفایہ فی النحو کے اوپر جو شرح ہے امام جامی کی وہ اس پر شامل ہے۔ ہدایت النحو ہے شیخ سراج الدین، یہ مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ النحو الوافی ہے، یہ جدید نثر حدیث میں، عصر حدیث میں لکھی جانے والی النحو الوافی، استاد عباس حسن کی مصر سے۔ جامع الدروس العربیہ جو سب سے جامع اور اچھی کتاب ہے امام مصطفیٰ الغلائنی کی۔ علم الصیغہ ہے، یہ بھی پڑھایا جاتا ہے مدارس میں۔ علم الصرف ہے، معلم عربی ہے، تطبیق القواعد العربیہ۔ اگر آپ اس پیپر کی پراپر بک لینا چاہیں، اگرچہ اس بک میں کوئی بہت ارینج یا کوئی بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ سمجھ کے لحاظ سے تفصیلات نہیں ہیں، لیکن یہ کتاب بہر کیف موجود ہے۔ اور اگر آپ کتاب پرچیز نہ کریں اور آپ کتاب پی ڈی ایف میں لینا چاہیں تو ہمارے پاس یہ بھی موجود ہے، اور وہ ہماری مینجمنٹ دیکھ لے گی، اور جو ہے وہ مخصوص معاوضے کے ساتھ ہم وہ پی ڈی ایف میں بھی پوری فائلز بھی دے دیا کرتے ہیں۔ تو بہرکیف اس کی ڈائریکٹ بک بھی موجود ہے تطبیق القواعد العربیہ کے نام سے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر خالق داد ملک مرحوم، جنہوں نے عربی زبان و ادب پہ بہت کام کیا، اور زیادہ تر کتابیں آپ کو انہی کی ملیں گی مارکیٹ میں، اور یہ آزاد بک ڈپو سے ملتی ہیں زیادہ تر ان کی بکس، چونکہ انہی سے ان کا معاہدہ تھا۔ دروس اللغہ العربیہ دکتور عبد الرحیم کی ہے، القواعد المیسرہ، اور اسی طریقے سے النحو الواضح، یہ کچھ کتابیں ہیں جو کہ اس حوالے سے معاون ہوں گی۔ اور اسی طرح الانشاء والمحادثہ، الانشاء والترسل، جس میں جملہ بسیطہ ہے، الجملۃ المرکبہ ہے، الجملۃ المعقدہ ہے۔ اس طرح پھر توسعۃ الجملہ، جملے کی جو توسیع ہے، تراکیب، پھر اسی طرح تکمیلۃ الجملہ ہیں، الروابط ہیں، وسائل لتطویر الفکرہ التي تتضمنها الجملۃ الاساسیہ، پھر اس میں جو ہے اس کے بعد الفقرہ ہے، طریقۃ ربط الفقرات ہے، الموضوع بالمقال ہے، وحدات الوصف ہے، پھر اسی طرح علامات ترقیم اس میں آ جاتی ہیں، جتنی بھی آپ کی جو ہے وہ کوما، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ فل سٹاپ اور کوشچن مارک اور یہ ساری چیزیں۔ پھر موضوعات مختارہ ہیں، اس میں کچھ مضامین مخصوص ہیں، قرآن پر مضمون، رسول اعظم، حضرت ام عائشہ صدیقہ، محمد بن قاسم الثقفی، علامہ جمال الدین افغانی، علامہ اقبال، قائد اعظم، اور لماذا ندرس العربیہ او ندرس العربیہ، ہم عربی کیوں پڑھیں، کیوں پڑھائیں، العربیۃ فی پاکستان، ٹھیک ہے نا جی، عبر العصور، عبر الزمن۔ اس طرح لماذا جو ہے وہ نشأت، لماذا انشأت الپاکستان، پاکستان بنا کیسے، الحیات فی السکون، اور اس طرح رحلہ ترفیہیہ، کوئی بھی آپ کی سیر ہے اس میں۔ پھر اسی طرح اس کے اندر جو ہے وہ اپلیکیشنز ہیں، الطلبات، الطلب الی السفیر السعودی، سعودی سفیر کو آپ نے ایک درخواست لکھنی ہے، جس میں لتأشیرۃ العمرہ والزیارہ، زیارات اور عمرے کے لیے آپ جو ہے وہ ویزا لگوانا چاہ رہے ہیں، آپ کو اس حوالے سے آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے۔ الطلب الی رئیس قسم اللغہ العربیہ للالتحاق بالقسم، آپ نے ایڈمیشن کے لیے درخواست لکھنی ہے۔ الطلب الی مدیر مکتب التوظیف للوظائف جو ہے وہ شاعرہ، ٹھیک ہے نا جی، آپ نے جو ہے وہ وظیفہ لینا ہے اس حوالے سے۔ اسی طرح لمساعدۃ المالیہ والاعفاء من الرسوم، فیس معافی کی درخواست ہے۔ اور اسی طریقے سے الطلب الی رئیس قسم اللغہ لاشتراک فی الرحلہ الجامعیہ، یونیورسٹی جو ٹور جا رہا ہے اس حوالے سے آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے۔ پھر اس طرح رسائل ہیں جی، خطوط ہیں، من والد الی ولدی یحضہ علی الاجتہاد، محنت پر ابھارنا ہے، والد نے بچے کو خط لکھنا ہے، ویوصیہ بالمعاشرۃ الحسنہ، پھر بچے نے والد کو لکھنا ہے، یخبرہ عن سیرہ فی الدراسہ، اس نے اپنے اسٹڈی اسٹیٹس اس کو بتانا ہے۔ تہنیہ تو صدیق بعید الفطر، آپ نے لیٹر لکھنا ہے اپنے دوست کو، اس کو عید مبارک کہنا ہے آپ نے۔ من صدیق الی صدیقہ، اور یعزیہ علی وفات والدہ، اس کے والد کی وفات پہ تعزیت کرنی ہے۔ الی مدیر مکتبہ تجاریہ لارسال الکتب، آپ نے مکتبے کو خط لکھنا ہے کہ کتابیں بھیجیں۔ پھر کچھ حکایات ہیں اس کے اندر، جی ہیں،
وہ بھی جو ہے نا وہ اس سلیبس کے اندر شامل ہیں، جیسے من جدہ وجدہ، اس طرح جو ہے وہ مد رحلیک علی قدر بصلتک، الصدیق لوقت الضیق کما تدین تدان، اور من حاول الخداع خدع، جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اسی کو دھوکہ ہوتا ہے۔ پھر کچھ اس میں جو ہے وہ مہارات کلامیہ ہیں، تو وہ یہ سارا کچھ اس میں شامل ہے۔ تو یہ اس کا سلیبس ہے جی۔ پھر ڈائیلاگ کے لیے کچھ جرنل مضامین ہیں، حدیث الیوم، ٹھیک ہے نہیں، تو آج کے دن کی آپ نے اپنے جو ہے وہ حدیث الیوم بتانی ہے، اپنی روٹین، ڈیلی روٹین شیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یا ماذا رأیت الیوم، یا جامعاتنا، ہماری یونیورسٹی کیسی ہے، کلیتنا، ہمارا کالج کیسا ہے، قریتنا، ہماری بستی کیسی ہے، مدینتنا، ہمارا شہر کیسا ہے۔ تو اس طرح آپ نے مختلف جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں بتانا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے جو کتابیں ہیں وہ دروس اللغہ العربیہ ہے، العربیہ للحیات، العربیہ للناشئین، اب کافی ساری بکس ہیں اور ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور الانشاء والمحادثہ جو ہے وہ لجنۃ اللغہ العربیہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے، آزاد بک ٹیپو سے ملتی ہے، اگر وہ بھی آپ کو PDF میں چاہیے ہو تو اس حوالے سے آپ رابطہ کریں گے اور ہماری مینجمنٹ ٹیم اس کو دیکھ لے گی۔ پھر اسی طریقے سے جی النثر الحدیث، نثر حدیث جو ہے اس میں مصطفیٰ لطفی المنفلوطی کی الذکرہ جو ہے وہ ایک لیا گیا ہے مضمون قصہ، جو کہ اس کی کتاب العبرات سے لیا گیا، اس کی کتابیں ہیں العبرات، النظرات، تو عبرات سے لیا گیا۔ پھر طا حسین کا شیخان ہے، عباس محمود عقاد کا عبقریت خالد ہے، جبران خلیل جبران کا ہے ماتا اہلی، اور سید قطب کے اشواق ہیں کانٹے، محمود تیمور کا انا القاتل، میں قاتل ہوں، توفیق الحکیم کا ہے ایک ناول ارید ان اقتل، میں چاہتا ہوں کہ میں خودکشی کر لوں، اور یوسف سبائی کا ہے نفس کریمہ، معزز جو ہے وہ نفس اور پاکیزہ نفس یا معزز شخصیت، اور امام ابو الحسن علی الندوی کا قصص النبیین ہے، اور نجیب محفوظ کا شر المعبود، ٹھیک ہے جی، برائی کی پوجا کی جاتی ہے، برائی کو معبود مانا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، النثر الحدیث کے یہ جو مضامین ہیں اردو میں ٹرانسلیشنز یا سوال و جوابات اگر آپ کو چاہیے ہوں تو یہ بھی انشاءاللہ اس کی بھی مہیا کر دیے جائیں گے۔ نثر قدیم میں اسی طرح الخطابۃ العربیہ، خطبہ قس بن سعدہ الایادی فی سوق اکاز کے میلے میں قس بن سعدہ ایادی کا خطبہ کہ یا ایہا الناس اسمعوا وعوا، سنو اور غور سے سنو، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر جو ہے وہ اوصت اعرابیۃ ابنتها لیلۃ زفافها فقالت، تو یہ بھی اس میں شامل ہے کہ جو ایک دیہاتی عورت نے جب اپنی بچی کی شادی کی تھی تو شب زفاف کو اس نے اسے وصیتیں کی تھی، وہ کیا ہیں اس پر وہ بھی شامل ہے۔ رسول اللہ کا خطبہ ہے، حضرت بکر کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عثمان، حضرت علی المرتضیٰ، ان حضرات کے خطبے شامل ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے، حضرت معاویہ کا خطبہ ہے، اسی طرح جو ہے وہ یزید کا ایک خطبہ ہے اس میں، پھر اسی طرح عبداللہ بن زبیر کا خطبہ ہے، حجاج بن یوسف کا ہے، پھر آل مروان کے جو خلفاء ہیں ان کے قدیم خطبے اس میں ساری بڑی بڑی شخصیات کے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اس میں رسائل ہیں، رسالے ہیں، کچھ اس میں خطوط بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ سارا سلیبس ہے جی آپ کا نثر قدیم کا۔ ادب دینی میں جو ہے وہ سورہ آل عمران ہے تفسیر کشاف سے، اور اسی طرح تفسیر بیضاوی سے سورہ آل عمران کی آیات ہیں، اور اسی طرح سورہ لقمان کی آیات ہیں تفسیر ابن کثیر سے، اور تفسیر روح المعانی سے سورہ عصر ہے، اور تفسیر فی ظلال القرآن سے جو ہے وہ سورہ حجرات ہے۔ یہ سلیبس ہے قرآن پاک کا۔ اور حدیث کی، یہ حدیث سے جو ہے وہ حدیث جبریل ہے، حضرت عمر بن خطاب علی مشہور حدیث جبریل، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد فقال یا محمد اخبرنی۔ یہ والی پوری حدیث جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ پھر اس طرح حدیث نیہ ہے، اس کے اندر ایمان کے شعبے ہیں، اور جو ہے ثلاث من کن فی، اس طرح کی کافی حدیثیں ہوتی ہیں کہ 3 چیزیں جس نے پا لیں اسے ایمان کی حلاوت مل گئی۔ تو یہ کافی ساری حدیثیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ
اس کے اندر جو ہے وہ سلیبس میں جو ہے وہ اس کے سوال و جوابات بھی جو ہے وہ کچھ چیزیں اس میں دے رکھی ہیں کہ کس کس طرح وہ اس کی جو ہے وہ تفصیل ہوگی، اور ساری حدیثیں تفصیل کے ساتھ اس میں دی گئی ہیں۔ پھر جو ہے وہ ملحق بالمناقب بھی ہیں، اس میں مناقب جو بیان ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی چیزیں اس میں موجود ہیں ادب دینی کے اندر۔ تو یہ سارا سلیبس ہے جی، یہ پہلے 5 پیپرز کا سلیبس ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر پارٹ 2 آ جاتا ہے ایم اے عربی کا، اور میری جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس کا آپ لوگ انتظار کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تفصیل کے ساتھ میں ان پیپرز پہ بھی بات کروں گا، اور اس میں جو مشکلات ہیں یا جو چیزیں ہیں اس پر بھی تفصیل سے بات کروں گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریے گا، بچوں کو بتائیے گا، انہیں گائیڈ کریں۔ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 0306 2186 785، اور اس پر آپ واٹس اپ کے ذریعے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری اپنی اکیڈمی بھی ہے، بریق العمل ایجوکیشنل اکیڈمی، وہ آپ کو اس ایم اے عربی کی تیاری کے حوالے سے بھرپور سپورٹ مہیا کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اگر آپ کم وقت میں بہترین تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 5 سالہ پیپر ہیں، عام طور پہ پیپر جو ہے وہ ان گزشتہ آئے ہوئے سوالات میں سے ہی سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو وہاں بھی سے بھی آپ کو کافی ساری ہیلپ ملے گی، اور اس حوالے سے بھی ہم جو ہے وہ آپ کے معاون ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔